वतन अजीज इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की कुदरती और इंसानी आफात की जद में है। एक तरफ डेंगी और सैलाब की तबाहकारी है और दूसरी तरफ इंसानों की कत्लो गारत करी। आज हम ज़ाब्ता हयात में इस मसले का तज्जिया करेंगे कि ये आफात महज हुकूमती इदारों की बद इंतज़ामी और सियासी और मजहबी क़यादत की नाअहली है, या असल में कुदरत की तरफ से आजमाइश है, या हमारे बुरे आमाल का बुरा नतीजा है। और ये कि इस संगीन सूरत हाल में हम सबको दीन और दुनिया के एतबार से वो क्या तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल इख्तियार करना होगा कि हम इन आफात से नजात पा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। पैकेज आपने देखा और कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारा मौजू क्या होगा। कुदरती आफात के बारे में बहुत बात की जा रही है। ऊपर नीचे पाकिस्तान पे कुछ इस तरह के अटैक्स हुए हैं जिनको आप किसी भी सेंस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन यकीनन ये जानने की ज़रूरत अपनी जगह बहरहाल मौजूद रहती है कि उसकी हकीकत क्या है। क्या बार बार वबाई अमराज का फूटना कोई बद इंतज़ामी है, कोई हुकूमती नाअहली है, या फिर अज़ाब इलाही है? इस बारे में क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिंपली किसी चीज़ पे इल्ज़ाम या किसी भी चीज़ पे ज़िम्मेदारी डाल के आप किसी भी तरह अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो बार बार पहले ज़लज़ला आया, उसके बाद सैलाब, पिछले साल भी, इस साल भी बारिशें इतनी ज़्यादा कि सैलाब की हद तक, और दूसरी जानिब एक नुक्ता नज़र लोगों का ये सामने आ रहा है कि शायद ये किसी किस्म का कोई अजाब है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, जितनी भी हमको दुनिया में मुसीबतें, मुश्किलात, तकालीफ आती हैं, ये बात वाज़ेह है कि उनके पीछे कोई ना कोई साइंसी एक्सप्लेनेशन भी होती है, और हमारा ईमान है और हम इस पर मुतमईन हैं कि उन एक्सप्लेनेशंस, उन वजाहतों के पीछे अल्लाह का फ़ैसला होता है जी। ये अल्लाह ताला ने जो दुनिया का निज़ाम बनाया है, उसमें उसने इस बात का एहतमाम किया है कि दुनिया में इंसान इस बात को बार बार याद रखे कि वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है और इस दुनिया को कोई और चला रहा है। दुनिया के इंतज़ाम की बाग उसके रब, उसके बनाने वाले के हाथ में सही। चुनाचे अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर इंसानों को, वो कोई भी हो, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, बहुत ज़्यादा पसमानदा हो, याद दिलाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। आप ये देखिए कि हमारी इनफरादी ज़िंदगी में भी हम बीमार पड़ते हैं और फिर इनफरादी ज़िंदगी में लोगों को मौत आती है, और वो मौत दूसरों के लिए याद दहानी का ज़रिया बन जाती है कि मैं इस दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, मुझे इस दुनिया को छोड़ना है। अब हर मरने वाला जब मरता है तो वो, अल्लाह माफ़ करे, कोई गुनाह करके तो नहीं मरता कि उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आए। बड़े बड़े अम्बिया और बड़े बड़े बुज़ुर्ग नेक लोग भी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, लेकिन ये इस तरह के वाक़यात चाहे बीमारी के हों, चाहे अमवात के हों, चाहे इनफरादी सतह पर हों, चाहे इज्तमाई सतह पर, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और झंझोड़ने और आंखें खोलने, याद दहानी कराने का ज़रिया होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ये बात की कि सभी को जाना है एक ना एक दिन, तो अगर यही पैमाना हो कि जिसने कोई बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं उसी को मौत आएगी, तो फिर तो जो बहुत अच्छे लोग हैं, या जो अम्बिया हैं, या जो वलीउल्लाह हैं, उनको तो दुनिया से जाना ही नहीं चाहिए, रहना चाहिए, फिर तो हमेशा रहना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आजमाइश के कवानीन क्या है? क्या जो फ़र्द के लिए कवानीन है वही इज्तमाई सतह पर भी अप्लाई होते हैं कि अलग अलग एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ऐसा मालूम होता है कि फ़र्द के मामले में तो अल्लाह ताला ने ये तय किया है अपनी हिकमत के मुताबिक, कि ज़ाहिर है कि जिसका बहुत थोड़ा हिस्सा हम जानते हैं, यकीनन, कि वो इंसानों को अच्छे और बुरे हालात से गुजारेगा आजमाने के लिए। कोई शख्स इस दुनिया में बहुत कामयाब होता है, बहुत तरक्की पाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसकी काबिलियत या उसकी नेकी का नतीजा हो। यकीनन इसमें कुछ उसकी तदाबीर भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को कामयाबी के इम्कानात मिलते हैं, और उसमें मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला उनका इम्तिहान करे कि वो ऐसी कामयाबी के इम्कानात को पाते हुए, खुशी के मौक़े देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या उसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं। सही। इसी तरह से अल्लाह ताला लोगों को मुश्किलात में, तकालीफ में, परेशानियों में मुब्तला करते हैं,
اور اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ان حالات میں رہ کے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں، یا وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ان حالات کو جھیلتے ہیں۔ تو فرد کے لیول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جانب جو ایک سب سے بڑا مقصد منشا ہے وہ امتحان اور آزمائش ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ بندہ امتحان میں پورا اتر کے کامیاب ہو، اللہ کو راضی کرے اور آخرت میں اپنے مقام کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اجتماعی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی اخلاقی طور پر عمدہ رویہ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو دنیا میں آگے بڑھنے اور ترقی پانے کے مزید امکانات ملیں گے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی قوم اخلاقی طور پر بری ہوگی تو مجموعی طور پر تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا ہی میں سزا سے دوچار کر کے اس بات کا احساس دلائیں گے کہ تمہارا رخ درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا مجموعی طور پہ، جنرلی ہم ہر بات کو زیادہ تر جنرلی ہی کنسیو کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایک تعداد کسی جگہ پر 80% شاید کوئی برے اعمال کر رہی ہے تو باقی کے 20% جو کہ اچھے لوگ ہیں یا نسبتاً اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس کلیکٹیو چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کلیکٹیو آزمائش کا یا اس کلیکٹیو عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا اور انصاف کا پیمانہ ہے وہ اتنا شارپ اور ایکوریٹ ہے کہ وہ ان 20% کو ان کے حصے کی سزا جزا دے اور 80% کو ان کے حصے کی سزا جزا دے؟ دیکھیں، آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ اس کو ایزیوم کر رہی ہیں کہ اسی دنیا میں انسان کو اس کے برے اور اچھے اعمال کی سزا اور انعام مل جاتا ہے۔ جی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اوکے۔ اصل انعام اور اصل سزا کی دنیا آخرت کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اصل میں مختلف حالات سے گزار کے انسان کو اس آخرت کی زندگی کی یاد دہانی کراتے ہیں، اس پر یقین کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ نے وہ 20% اچھے لوگوں کی جو مثال دی ہے اس میں عمومی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ 20% لوگ نیکی پھیلانے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے 80% لوگوں کو متاثر کیا ہوا ہے اور ماحول ان کے موافق ہے، تو شاید ابھی اس قوم کے اوپر اس طرح سے مشکلات اور پکڑ کے معاملات نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے اور اس میں بہت سے عوامل کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ کوئی ایک بات صرف بلیک اور صرف وائٹ میں دین کے معاملے میں ہم ایکسپلین اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فیصلے اپنے پاس رکھے ہیں جو کہ وہ آخرت پہ ہی شاید سب پہ عیاں کرے گا، کیونکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ ہم مزید ڈسکس کریں گے عام عذاب میں اور عذاب استحصال میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس وقت لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم قدرتی آفات کے حوالے سے آج کا پروگرام ضابطہ حیات میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اوریہ مقبول جان، دانشور ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اوریہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک تو یقیناً سن ہی لیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بخار ہے، ڈینگی بخار ہے، اس کے علاوہ سیلاب ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ کوئی انتظامی نااہلی ہے یا یہ عذاب الہی ہے؟ لیکن بنیادی طور پر دو طریقے ہیں چیزوں کو سوچنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علت و معلول کے حساب سے سوچیں کہ آج کسی چیز کا کوئی کاز ہے اور کوئی اس کا ایفیکٹ ہے، ٹھیک، اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کاز پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان تدبیروں کو فیل کر دیتا ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق ایک اس آدمی کا جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور ایک وہ جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جب ہم کسی پر کوئی آفتیں نازل کرتے ہیں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو کوئی کاز ڈھونڈ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ہمارا انتظامی فیلئر ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا کچھ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے آپس کی ٹائپ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ بین قلوبکم، میں ہوں جو تم دونوں کے لوگوں کے دلوں کے درمیان امن اور محبت پیدا کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو 3 عذاب سورہ ال نام کے اندر 3 مختلف قسم کے عذاب جو بتائے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کل والقادر علی یبعث منکم عذاب من فوقکم وتحت ارجلکم،
अल्लाह कह दो हम कादिर हैं इस बात पर कि तुम्हारे सरों पर आसमानों में से अजाब नाज़िल करें, जो तुम्हारे पाँव के नीचे अजाब पैदा करे बनाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक दूसरे की गर्दनें काटने का मजा चखावे अजाब का। अब ये तीनों चीजें अल्लाह ने अजाब के तौर पर बताई हैं। अब मसला सारा ये है कि हम किसी तौर पे ना तो रुजू करते हैं, ना हमारे अमाल उस तरह के दुरुस्त हैं, तो फिर यही चीजें पैदा हुआ करती हैं। तो ये असल में इंसानी सलाहियत की और इस्लामी एबिलिटी जो है, ये भी अगर अल्लाह की तरफ से रुजू करें तो पैदा होती है। अल्लाह ताला इन मसाइल को हल करने की ताकत अता करता है। सही। तो आप समझते हैं कि हमने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे अंदर नाअहली भी आ गई है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे हमें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, और साथ साथ हम कुछ कुदरती आफात का भी शिकार इसी वजह से हुए जा रहे हैं। रुजू करने के देखिए, रुजू करने का ये तरीका नहीं है कि आप, एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह से जुबान के साथ पे माफी मांगी जाए और इस्तग़फ़ार की जाए। और इस्तग़फ़ार ये नहीं होती कि आप जनाब झूठ बोलते रहें, आप चोरी करते रहें, आप बदयानती करते रहें, आप लोगों का हक मारते रहें, आप खाइन रहें, आप उसके बाद तमाम तर मामला जो है दुनिया के आपके खराब हों और आपके अल्लाह ताला से जुबान के तौर पे हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। इस्तग़फ़ार का मतलब ये होता है कि आप अपने तौबा करने मुकम्मल तौर पे गुनाहों से और अल्लाह की तरफ रुजू करना। और रुजू जब करते हैं तो आप किसी बाप के पास जाते हैं तो आप कहते हैं आइंदा मैं ये हरकत नहीं करूंगा, और उस हरकत से बाज रहने की भी कोशिश करते हैं। हमारा मामला ये है कि हम समझते ये है कि सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर अज़ाब आंखों से रोक के, हो सकता है अल्लाह ताला माफ भी करता है, यकीनन करता है अल्लाह ताला, और देखता है मोहलत दे देता है। मामला सारा ये है कि हम ना अपने चीजों को दुरुस्त करते हैं और ना हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी करते हैं। सही। अच्छा, और ये सब क्या शॉर्टकट हो सकता है? अभी तो बहुत बुरा हाल है, लोग बेचारे मर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो गरीब मर रहे हैं। अगर अजाब आए तो अजाब तो फिर इक्वल आना चाहिए, क्योंकि मजमूई तौर पे ये हमारी कौम इस तरह की हो चुकी है, जिसमें हुक्मरान भी शामिल है, जिसमें राया भी शामिल है। होना क्या चाहिए? देखिए, बात सुने, अल्लाह ताला ने एक बात तो ये है कि ये दुनिया की जिंदगी जो है, ये इसमें आप ये समझते ये है कि एक आदमी जो है, गरीब आदमी मर गया तो और अमीर आदमी नहीं मरा हो, और गरीब आदमी का असल में मतलब यह है कि क़यामत के दिन अंजाम जो है नेक का अलहदा होना है, बद का अलहदा होना है, ठीक है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो नेक आदमी मरेगा उसको अजाब के अंदर मरे या आम जिंदगी के अंदर मरे उसको जन्नत में डालेगा, और बद आदमी बेशक बिस्तर पे मरे और अजाब में मरे उसको उसकी बुरी जिंदगी वहां पर होगी। एक तो बात यह है, और दूसरा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बड़ी कमाल की, और कुरान की एक आयत है कि ला तुसीबु लज़ीना ज़लमू खास्सतन इत्तकू फितनतन ला तुसीबु लज़ीना खास्सतन, कि उस अजाब से डरो जिसका वबाल जो है वो सिर्फ उन लोगों पर नहीं आएगा जिन्होंने फितना बर्पा किया है। वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों के अमल की वजह से किसी कौम पर बहैसियत मजबूरी अजाब उस वक्त तक नाज़िल नहीं करता जब तक उनमें इस्तिताअत होती है, लेकिन वो जुल्म होते हुए लोगों को रोक नहीं सकते। मामला तो ये है कि आप मुजफ्फरगढ़ में पूरा मीडिया कहता है ये बंदा चोर है, पूरा मीडिया कहता है इसकी जाली डिग्री है, आप उसको इलेक्ट करते हैं और उसके 4 महीने के बाद वहां सैलाब आ जाता है, उसके बाद भी हम नहीं समझते कि अजाब किसकी तरफ से है। बहुत शुक्रिया। गरीब आदमी ने वोट दिया ना, गरीब आदमी ने वोट दिया ना, अमीर आदमी ने नहीं दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। आपने औरिया मकबूल जान साहब की गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से हम डॉक्टर खालिद ज़हीर की भी राय लेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, यहाँ हमें एक वक्फा लेना पड़ेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम औरिया साहब की गुफ्तगू को इनके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। आपने औरिया साहब की बातें सुनी हैं, उन्होंने अजाब के बारे में भी बहुत क्लियर कट बातें की हैं और अहादीस को भी कोट किया है, आयात को भी कोट किया है। आम अजाब में और अजाब इस्तिसाल में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझता। अजाब आप जिसको कहते हैं ये असल में सज़ा है, ठीक, और सज़ा वो होती है कि जो पहले साबित होती है। और कुरान मजीद ने एक बात बिल्कुल दो टोक वाज़े तौर पर बयान कर दी अजाब के मामले में। वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 में है कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम अजाब भेजने वाले बनते ही नहीं जब तक कि हम किसी रसूल को ना भेजें। सही। इससे ये मालूम हुआ कि जब आप ये दावा करते हैं कि किसी कौम या किसी फ़र्द पर अजाब आया है तो आपको पहले ये साबित करना होगा कि उसके पास अल्लाह के रसूल आए और उन्होंने इत्माम हुज्जत कर दी। बात इस हद तक वाज़े कर दी कि वो लोग कि जिन्होंने इसके बावजूद जुर्म किया वो जानते थे कि वो जुर्म कर रहे हैं।
عام حالات میں انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو خدا کا عذاب نہ کہیں، اس کو آزمائش کہیں، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ کی طرف سے اہتمام کہیں، اس لیے کہ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے غریب لوگوں نے اگر غلط ووٹ دیا تو ان پر خدا کا عذاب آیا، جس کو ووٹ دیا اس پر بھی آیا، اور وہ لوگ کہ جو اس سے کہیں زیادہ جرائم کرتے ہیں ان پر بھی آیا۔ وہ بیچارے تو وہ لوگ ہیں کہ جو مجبور تھے کہ وہ ووٹ دیں، کیا ان کی اس کم جرم پر تو آسمان سے خدا کا قہر نازل ہوتا ہے؟ اور وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر دیدہ دلیری کے ساتھ صبح و شام کروڑوں روپے غریب لوگوں کے لوٹ رہے ہیں، ان کے اوپر خدا کا قہر نہیں آتا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کا انصاف دو ٹوک واضح اور اٹل ہے، اور وہ قیامت کے روز واضح ہوگا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف ہر انسان کے لیے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کے اوپر آخرت کی حقانیت کو واضح کرنے اور اس دنیا کی بے ثباتی کو واضح کرنے کے لیے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ ان کو آپ جو نام بھی دیجئے، اس کو عذاب نہ کہیے، اس لیے کہ جب آپ عذاب کہتے ہیں تو پھر آپ کو مجرم کو ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں سزا کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ زنا کے مرتکب مجرمین کی سزا کا ذکر ہو، تو یہ فرمایا ہے کہ یہ اصل میں جب سزا نافذ ہوتی ہے تو یہ عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ کی اس سزا عذاب کو اہل ایمان کا ایک گروہ دیکھے۔ چنانچہ اس دنیا میں جیسا کہ میں نے گزارش کی، جو عام طور پر حالات ہوتے ہیں، اچھے حالات یا تکلیف دہ حالات، دونوں آزمائش ہیں، دونوں ابتلا ہیں، دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے گزر کر اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ ثابت کرے، اور اگر اس کو مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل اوریاں جان مقبول صاحب نے صحیح فرمائی کہ انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے آپ کو درست کرے، اور یہ نیک آدمی بھی کرے گا، وہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کہ جو غلط ووٹ نہیں دیتا، وہ بھی یہی کام کرے گا۔ یہ سب کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں۔ حسن نثار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈینگی بخار کی شکل میں یا سیلاب کی شکل میں یا پھر زلزلے کی شکل میں جو اوپر نیچے پاکستان پہ مشکلات آ رہی ہیں، کیا یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے، انتظامی نااہلی ہے، یا یہ کوئی قدرتی آفت ہے یا عذاب الہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اوکے، جب روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان جل رہا ہے تو نیرو سے نتھو تک سارے، یعنی اشرافیہ سے عوام تک سارے وہ گندگی غلاظت میں ملوث ہیں، اور یہ سارے بانسریاں بجا رہے ہیں، اور کچھ ہماری آفات جو ہیں وہ مین میڈ ہیں، انسانوں کی نااہلی کی وجہ سے، اور کچھ سزا کے طور پہ ہیں۔ منافقتوں کی سزا مچھر ہے، ظلم کی سزا زلزلہ ہے، صفاقی کی سزا سیلاب ہے، بے رحمی اور بے حسی کی سزا طوفانی بارشیں ہیں۔ سو اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ۔ اوکے، آپ کا بڑا اسٹرانگ تھیسس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن بنیادوں پہ آپ نے ان چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ کس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ منافقوں کی فرما رہے یہاں اوکے، بد کردار ترین لوگ جو ہیں اس ملک کے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ کردار سازی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو تفرقہ بازی میں ملوث ہیں وہ قوم کو متحد کرنے ہیں، جو اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، جنہوں نے کرپشن ایجاد کی ہے صحیح معنوں میں، وہ سب سے زیادہ اونچے لہجے میں کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے زیادہ بدتر اور قابل نفرت ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں تو دی انٹائر سوسائٹی، دیکھیں بات سنیں، حسن نثار صاحب حل کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے کہنے سے ہونا ہے۔ آپ سجیسٹ کریں، آپ دانشور ہیں، ادیب میں کون ہیں، ہوتا ہوں سجیسٹ کرنے والا؟ نہیں پھر کون کرے گا؟ جنہوں نے ٹھیکہ اس ملک کا لیا وہ کریں، میرا یہ کام نہیں ہے۔ جی جی، آپ فزیشین کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے پرابلم
Then you go to the specialist or a surgeon. अगर सर्जरी कर रही सर्जन का काम है. एक्सरे मशीन के पास आप फ्रैक्चर्ड हिस्सा कोई अगर को रखेगा तो एक्सरे मशीन का काम वहां खत्म हो जाता है, जहां वो आपको बता दे कि भाई ये टांग की हड्डी 4 जगह से फ्रैक्चर हुई है और इस टाइप का फ्रैक्चर है, फिनिश्ड. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी हमारी नियतों की वजह से हमारी दुआएं जायल हो चुकी हैं? नहीं, आपका कुछ भी ठीक नहीं है, ना आपके अमाल ठीक है, ना किरदार ठीक है, ना नियत ठीक है, ना तरजीहात ठीक है. ये देखें, बात सुनें, ये कातिलों पे मुश्तमिल मुआशरा है. सही. हम सब एक दूसरे के में मुलव्वस लोग हैं जो इत्तफाकन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के तहत बच के घर पहुंच जाए वो मौज जाए. बाकी तो आप अंदाजा लगाएं वो क्या रहा है. कातिलों की कौम है. मैं आपको कत्ल करने, एक दूसरे की जेबों में हाथ हैं, एक दूसरे की गर्दनों पे हाथ हैं, एक दूसरे की शहरों पे हाथ है. मुझे तो उन पे हंसी आती है जो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं. हमारे होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ किसी को साजिश करने की क्या जरूरत है. इसके लिए मैं और आप ही काफी हैं. सही सही. बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करने का. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब, हसन निसार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और अगर मजमूई तौर पे हम देखें तो तकरीबन इस वक्त सारे सहाफ़ी, अदीब, जो लोग इंटेलेक्चुअल डेप्थ रखते हैं, वो यही समझ रहे हैं कि हम लोग की नीयतें इतनी ख़राब हैं, हम लोग के अमाल इतने ख़राब हैं कि हमारे साथ ये सब होना ही चाहिए. दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज 1990s से हम सुन रहे हैं कि ये एक थ्योरी आ चुकी हुई है, दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जोग्राफिकल चेंजेस आ रही हैं, उसके ये इफ़ेक्ट्स आने ही आने थे. आप किस तरह देखते हैं, किस तरह बैलेंस करें चीज़ों को, क्योंकि साइंस बहुत बड़ी हकीकत है हमारे दीन में, हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और सिर्फ इखलाकी चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं सब चीज़ों को. देखें, इन दोनों दानिश्वरों ने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि असल में साइंस की जो भी तौजी वजाहत हो, इसके पीछे ज़ाहिर है कि एक दुनिया को चलाने वाले का हाथ भी है कि जिसके असल में दुनिया के चलाने के तरीक़े को साइंस दरियाफ्त करती है. साइंसदान भी एक अधूरी बात करते हैं इसलिए कि वो यकरुखे हैं. एक आंख से देखते हैं और एक आंख उन्होंने बंद की हुई है. वो ये तो देखते हैं कि ज़ाहिरी इमीडिएट असबाब क्या हैं, वो ये नहीं देखते कि मुसब्बिबुल असबाब कौन है और वो किसी काम को क्यों कर रहा है. ताहम मुझे इस बात से, मैंने पहले भी गुजारिश की कि इख्तलाफ है कि हम तमाम डेंगू के मरीज़ों को पहले जालिम, रिश्वतखोर, बदमाश और बद अखलाक साबित करें और फिर ये बात बयान करें कि असल में ये अल्लाह का अजाब है. मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बद इंतज़ामी भी है और हमारी सफाई के मामलात का ख्याल न रखने की वजह से भी ये हुआ है. ये बात हसन निसार साहब ने बिल्कुल बजा फरमाई है कि हम दीन का नाम लेते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन दीन के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अहले मगरिब के जो अब दीन का नाम भी नहीं लेते वो अखलाकी तौर से अखलाकी तौर पर हमसे कहीं आगे बढ़े हुए हैं. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे ये अमेरिका हो चाहे जापान हो, जापान ने बड़ी तरक्की कर ली और अखलाकी तौर पर बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जलजलों से तो फिर भी नहीं बच सका. अमेरिका में आज भी तूफान आते हैं और लोग मरते हैं. तो असल में ये अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि दुनिया को मैं चला रहा हूँ और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इंसान बनो और मेरे बताए हुए तरीक़े और मेरी तरफ से आए हुए पैगाम को समझो और उसको इख्तियार करो. ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह का वो पैगाम हम मुसलमानों के पास होने के बावजूद हम उसको ना अमल से, ना किरदार से, ना कौल से सही तरह से दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं. अल्लाह ताला ने जिस तरह से दुनिया के तमाम मामलात को डिज़ाइन किया है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उसमें एक ही मकसद है, चाहे हालात अच्छे हों चाहे हालात बुरे हों, वो लोगों को आजमा रहा है और इस आजमाइश में वो लोगों की आंखें खोलना चाहता है. इसमें खुदा के वास्ते ये बात साबित करने की कोशिश ना करें कि हर वो शख्स के जो मरता है, चाहे हार्ट अटैक से, चाहे कैंसर से, चाहे एक्सीडेंट से, वो लाजिमन मुजरिम था इसलिए उस पर अजाब आया. ये खुदा का फैसला है और खुदा के फैसले के मुताबिक दुनिया को इसी तरह से चलना है. नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा. इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. ज़ाब्ता हयात में डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं. डॉक्टर साहब, वैसे जनरली एक अगर कॉमन सेंस को यूज़ किया जाए तो जब बारिशें होती हैं, सब कुछ होता है, तो जाहिर है छत तो उसी की गिरनी है जिसकी कच्ची है,
یا جس کی بہت عرصے سے بنی ہوئی ہے اس کی حفاظت نہیں کی گئی, لوگوں نے اس کا خیال خود نہیں رکھا, یا اگر وہ ایسی عمارت تھی جس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے تو گورنمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں دی. زیادہ نقصان ہر حال میں غریب کا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو لوگ ڈیفنس میں رہتے ہیں یا جو لوگ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں, بڑے بڑے پوش ایریاز میں رہتے ہیں, کیا وہاں بد کرداری نہیں ہے جو وہاں پہ پرابلمز بہت جلدی سالو ہو جاتی ہیں, اور جو اندرون شہر یا دوسرے علاقے ہیں وہاں پر مسئلے وہیں کے وہیں رہتے ہیں؟ میں اسی لیے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے تمام آسمانی اور زمینی مشکلات, آفتوں کو آپ عذاب کا نام نہ دیں, بلکہ اس کو آزمائش کہیں. اس آزمائش میں اگر کسی غریب آدمی کی چھت ٹپکتی ہے اور امیر آدمی کی چھت نہیں ٹپکتی اور وہ غریب آدمی کا خیال نہیں رکھتا, اس کی مدد کو نہیں جاتا, تو وہ امیر آدمی ناکام ہوا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کی. اگر غریب آدمی نے اپنی چھت کا خیال نہیں رکھا تو ظاہر ہے اس کو سزا مل رہی ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کی کوشش کے باوجود اس کے وسائل چونکہ کم ہیں, وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس مشکل سے نہیں بچا سکا, اور اس نے اس کے باوجود بھی صحیح رویہ اختیار کیا, تو پھر وہ کامیاب ہے. آپ اس کو عذاب کہہ رہے ہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک کامیاب ہے. اس وجہ سے دنیا کو اصل میں آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ جس نگاہ سے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی وہ سزا دیتا ہے اور انعام دیتا ہے میرٹ کی بنیاد پر. یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کہ جو بیچارے غریب ہیں, کمزور ہیں, نادار ہیں, چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اس لیے آتا تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے, لیکن اس عذاب میں بڑے بڑے فرعون کھاتے پیتے لوگ وہ تو بچ جاتے ہیں, اور وہ بیچارے کہ جو وسائل اسباب سے محروم ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. نہیں, یہ خدا کا عذاب نہیں ہو سکتا, یہ ایک آزمائش ہے, اور اس آزمائش میں وہ لوگ کہ جن کا رویہ غلط ہے, برا ہے, جو اس آزمائش میں پورے نہیں اترے, چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں, وہ ناکام ہو گئے. اور وہ لوگ کہ جو مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ کامیاب ہیں. ڈاکٹر صاحب, علماء کا کردار سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں آزمائش کی یا عذاب کی, کسی بھی قسم کی ایسی بات جس کا تعلق براہ راست دین سے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. علماء تو ہمیں اخلاقیات کی طرف درس دیتے نظر ہی نہیں آتے. ٹو بی ویری آنیسٹ, جس چیز کا ذکر اوریہ صاحب نے کیا, حسن نثار صاحب نے کیا کہ ہمیں اخلاقی بیماریاں ہیں, سب سے پہلے اگر ان کو کریکٹ کرنا ضروری ہے تو مجھے تو علماء کہیں بھی ایکٹیو نظر نہیں آتے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم بدقسمتی سے ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے, ہم اس کو صحیح طریقے سے دنیا میں پیش نہیں کر پا رہے, اس میں بھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ علماء کا کردار سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ سب سے بڑا امتحان تو حق پسندی کا ہے. آپ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں فرقے کو بلونگ کرتا ہوں. صحیح. میں قرآن کو پڑھوں گا تو اپنے فرقے کی زاویہ نگاہ سے, میں حدیث کو پڑھوں گا تو اس نقطۂ نظر سے کہ مجھے کیا بتایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے کے معاملے میں بھی حق پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا, وہ لوگوں کو اخلاقی تعلیم کیا دیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اگر میرے نقطۂ نظر سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والا کوئی شخص مجھ کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے, تو میں دیانتداری سے ذہن کو کھول کر اس کی بات کو سنوں اور حق بات کو جاننے کی کوشش کروں. وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے جو حق بھیجا گیا تھا, انہوں نے اس کو سننے, اس پر غور کرنے, دیانتداری سے اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے سے گریز کیا. تو ہمیں دیندار لوگوں کو کہ جو دین کو پیش کرتے ہیں, خاص طور پر علماء کو, سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس جو پیغام موجود ہے اس کو دیانتداری سے سمجھیں, بغیر کسی تعصب کے, فرقے وارانہ جو ان کے ہاں گروہ بندیاں ہیں اس سے آزاد ہو کر سمجھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اخلاقی تعلیمات بھی دیں گے, وہ دین کا صحیح پیغام بھی پیش کریں گے, اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے وہ اس بات کی دعوت دیں گے کہ آئیے ہم سب مل کر صرف اور صرف مسلمان بن کر متحد ہو جائیں. گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر خالد ظہیر اور میں زنیرہ اظہر آپ کے سامنے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں.
ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 کا مفہوم ہے جی، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے کم درجے کا عذاب دے گا، اور مجھے بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں جو یہ سیلاب اور ڈینگی وغیرہ کی جو آفات آئی ہیں، یہ کسی بڑے عذاب کا مجھے پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے، تو اس میں کیا رائے ہے؟ اوکے، بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ میں کلیئرٹی پیدا کرنی ہے. آپ اگر اس ڈینگی کے مرض کو اور موسلادھار بارشوں کو عذاب کہہ رہے ہیں تو اس کو قرآن سے ثابت کریں، ورنہ خدا کے واسطے وہ بات سمجھیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے. جس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا، اور اس سے پہلے جو عوریہ جان مقبول صاحب نے سورہ انعام کی آیت کو کوٹ کیا، یہ دونوں آیات در حقیقت رسولوں کے زمانے سے متعلق ہیں. جی. میں نے یہ گزارش کی اس سے پہلے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک کہ اللہ کا رسول نہ آئے، اور آنے کے بعد وہ بات کو ایسے واضح نہ کرے کہ اس کے مخاطبین کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی اور ضد کے ساتھ اس کا انکار کریں. چنانچہ ان دونوں آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو، ہم اچانک تم پر عذاب نازل نہیں کریں گے. ہمارے پیغمبر نے بات واضح کر دی، وہ مزید واضح کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم اب اس بات کو، ہمارے پیغام کو سمجھ لو، اور اس بڑے آخری عذاب کو کہ جس کے بعد قوم کا استیصال ہو جاتا ہے، قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی تھی، جیسے ہود اور صالح اور لوط علیہ السلام کی اقوام پر عذاب آیا تھا، اس عذاب کے بعد اس قوم کا کوئی فرد نہیں بچتا. وہ عذاب اس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتا ہے تاکہ قوم سمجھ جائے. اس کا تعلق میرے اور آپ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس موقع پر عذاب ثابت کریں گے تو پھر وہ حق پر مبنی پیغام بھی واضح کریں، اور وہ حق پرست لوگ بھی واضح کریں کہ جو اس زمانے میں تو اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے، آج وہ کون لوگ ہیں کہ جو وہ دعوت دے رہے ہیں. آج تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے. تو عذاب کے لیے ضروری ہے کہ ایک جانب اللہ کے رسول ہوں اور دوسری جانب اللہ کے رسولوں کے انکار کرنے والے مجرم ہوں. یہاں نہ رسول اور نہ رسول کے کردار کے لوگ موجود ہیں، اور نہ ہی دوسری جانب وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر جو پکڑ آئی ہے یہ در حقیقت عذاب ہے. ڈینگی میں اس بات کو دوبارہ میں واضح کر رہا ہوں، جو لوگ مبتلا ہیں اس مرض میں، اس میں انتہائی نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. بارشوں سے جن لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس میں خدا کا خوف کریں، اس میں خدا سے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں اور اس میں برے لوگ بھی ہیں. پلیز اللہ کے کلام کو اس طرح بیان نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں گھپلا پیدا ہو اور لوگ خواہ کنفیوژن سے لوگوں کو دوچار کریں. ڈاکٹر صاحب، لوگ کنفیوژن کا اس لیے شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہر علاقے میں 10 مساجد ہیں اور ہر مسجد میں ایک ڈیفرنٹ امام ہے جس کا ڈیفرنٹ شاید اسکول آف تھاٹ ہے. قرآن کی انٹرپریٹیشن اس نے اپنے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق کی ہوگی. کس طرح سمجھا جائے قرآنی آیات کو؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے خیال ہے آج کے دور میں کسی بھی مسلمان کو یہ سمجھا دینا کہ کسی آیت کا مفہوم کس طرح سمجھا جائے کہ اس کے سیاق و سباق کے حوالے سب کچھ واضح ہو جائے. ایسا نہ ہو پائے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی چھوٹی سی آیت کا کوئی بھی مطلب بیان کر دے اور لوگ افراتفری کا شکار ہو جائیں. وہی کام کریں کہ جو آپ کر رہی ہیں، سوال کریں. جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ سوال کرتے رہیں. یہ میرا حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھوں. اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ کا کلام ایک ہی بات کنسسٹنٹلی کہتا ہے. جب میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پیش کر دی ہے کہ اللہ نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میں عذاب بھیجتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ میں رسول کو نہ بھیجوں، اس کے بعد وہ لوگ کہ جو عذاب کی بات کرتے ہیں یا تو میری اس آیت کے حوالے سے بات کا جواب دیں یا پھر عذاب کی رٹ لگانے سے اپنے آپ کو روک لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارا ساتھ دینے کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ڈاکٹر خالد کی گفتگو آپ نے سنی. سب سے جو خوبصورت بات انہوں نے کی ہے جس میں مجھے حل نظر آتا ہے ہر طرح کے مسئلے کا، یہ تو کچھ آفات کی ہم نے بات کی، لیکن جنرلی تقریباً سب مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں روز اخبارات کی شکل میں، ٹی وی چینلز کی شکل میں کتنے ہی لوگوں کے اوپینینز پڑھنے کو ملتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے اوپینین آپ تک پہنچا کے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی.
آپ کا یہ ذمہ دار ہونا بنتا ہے کہ ان اوپینینز پہ کویسچن ریز کریں. اگر آپ تک کوئی آیت پہنچتی ہے, آپ تک کوئی حدیث پہنچتی ہے, اس پہ سوال اٹھائیں, اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں, اس کو صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش کریں, اور عذاب اور آزمائش میں فرق کو اپنے ذہن میں رکھیے. تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے, کیونکہ ہوپلیس ہو جانا یا نا امید ہو جانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ہمیں مایوس ہونا نہیں بنتا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.